अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत खत्म हो चुकी है और इस वक्त पीटीआई के वकला बाहर आ रहे हैं। सरकार जो है वो डुबकी मार गई कहती है। वो देखो खान साहब नजर आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो बाहर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई और वो इस वक्त उसी केस के अंदर कैद में है। आज अहम केस था और तमाम पाकिस्तानियों की और पीटीआई के रहनुमाओं की नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर लगी हुई थी, लेकिन कोई महज 15 मिनट की समाअत चली और ये बताया गया कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो शदीद बीमार हो चुके हैं, वो बोल नहीं सकते, वो अलील हैं, वो हिल नहीं सकते, वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते। और मुख्तसर समाअत भी क्या होनी थी, बस उन्होंने बताया जी नैब के प्रोसिक्यूटर साहब नहीं आ सकते और भाईजान ये समाअत नहीं हो सकती। इतनी सी समाअत थी, लेकिन उस समाअत के बाद बहुत कुछ हुआ। अभी भी पीछे आपको मनाजर नजर आ रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन आज यहाँ से निकल कर सलमान राजा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी और इस वक्त वर्कर किस तरह से जज्बाती थे या गुस्से में थे, क्योंकि उन वर्करों की आज नज़र थी, वर्करों को आज उम्मीद थी कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी और हो सकता है मे भी इमरान खान को रिहाई मिल जाए। तो क्या सूरत हाल थी, इस पूरी वीडियो के अंदर अहम तरीन मनाजर देखें। आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा जिसको अलकादर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, उसकी एक पेशी थी। आज खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा के मुअत्तली की दरखास्तें लगी हुई थी और आप जानते हैं ये दरखास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरखास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थी और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए ख़ास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में है। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, तमाम सज़ाएं मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नज़र आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा मुकदमा घड़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाक़यात वाज़े हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहाँ से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तवा का सहारा लिया गया। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सज़ा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फ़ोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में ये हक है मुल्ज़िम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नज़रों में नज़रें डालकर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सकें। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। यह बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में।
اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ اس مقدمے کو روزمرہ کی بنیاد پر چلانا ہے۔ روز روز 10-12 گواہان کی گواہی وہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ آج صبح میں اور لطیف کھوسا صاحب راولپنڈی بینچ گئے، وہاں کے سینئر جج صاحب سے ہم نے ملاقات کی کہ ہم نے جو ویڈیو لنک کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے وہ لگ کیوں نہیں رہی، اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی۔ جج صاحب نے کہا کہ میں ایڈیشنل رجسٹرار کو بلا کے پوچھتا ہوں، اور ایڈیشنل رجسٹرار صاحب نے آ کے کہا کہ ہماری فائل گم ہو گئی ہے۔ یہ ہے اس وقت انصاف کا نظام ہمارے ملک کا، کہ عمران خان مقدمہ دائر کرے ناحق ایک ٹرائل کے خلاف، ایک بانڈے پروسیس کے خلاف، تو وہ فائل گم ہو جاتی ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ جب تک فائل نہیں ملے گی یہ مقدمہ اب دائر ہوا لگے گا نہیں، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم تمام وکلاء پی ٹی آئی کے، ہم پاکستانی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب آپ کی عدالت میں چلے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا ہم نے جھوٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے؟ جو الیکشن لوٹا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو فراڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے ساتھ چلو، قانون کی جانب، انصاف کی جانب، شرافت کی جانب۔ ہم پہ رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں شرافت کو ختم کر دیا گیا ہے، آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جی، توشہ خانہ 2 کیس ایک طرف تو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت اس کی جاری ہے، دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی تھی۔ یہ بڑا اہم کیس تھا اور اس سے بڑی امیدیں بھی لگائی گئی تھی۔ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے آج کہا گیا تھا کہ آج عمران خان کو ضمانت مل جائے گی، لیکن آج نیب کے پراسیکیوٹر پیش نہیں ہوئے اور یہ کیس اب ملتوی ہو گیا ہے۔ آپ سکرین پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جمال احسن خان صاحب MNA وہ نظر آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہ قافلہ ان کا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے شہریار خان افریدی بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری ہے اور یہ پیچھے آگے جو رش آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ نہ میرا اسلام آباد میں کوئی فلیٹ ہے، نہ کوئی میں نے کرائے پہ دیا، تو بالکل یہ ایک لغو بے بنیاد بات ہے۔ تو انشاءاللہ قانونی کارروائی کریں گے۔ جو محترمہ ہیں جن کے حوالے سے خبر پھیلائی گئی، ان کے شوہر سے کل میری بات ہوئی، ان کا فون آیا تھا، وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے، لیکن اب اس ملک میں لگتا ہے شرافت اور شرم ختم ہو چکی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں ایک وقتی سنسنی پھیلانے کی غرض سے۔ یہی کچھ ہے، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مقدمہ جو خان صاحب کا یہاں تھا، القادر ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ہمیں بالکل پورا یقین ہے کہ جب بھی یہ مقدمہ کوئی بھی عدالت سنے گی تو خان صاحب کو ریلیف ملے گا، بشرا بی بی کو ریلیف ملے گا۔ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے، لیکن جو سرکار کے وکیل تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے، وہ بحث نہیں کر سکتے، وہ عدالت نہیں آ سکتے۔ تو اب جج صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، کہ وہ ایک نئی تاریخ دیں گے۔ اب ہم اس کے منتظر ہیں، لیکن اس دوران توشہ خانہ 2 کا مقدمہ اڈیالہ جیل میں روزمرہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے جو GHQ حملہ کیس جسے کہتے ہیں، اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی روز کی جا رہی ہے۔ تقریباً ہم نے اس کے خلاف درخواست دی ہے کہ خان صاحب کو ایک بند کمرے میں، ایک کوٹھری میں بٹھا کر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے ایک واٹس ایپ کال رکھتی ہے اور کہتے ہیں وہ دیکھو خان صاحب نظر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کی موجودگی ہے۔ نہ وہ کسی گواہ کو سن سکتے ہیں، نہ وکیل ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، نہ وہ گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپیں۔ تو یہ مناظر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما باہر آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں مل سکا، یا جو ریلیف کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ملا، بلکہ ریلیف ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج تو سماعت ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں، اور ان کی سیکیورٹی یہ جو ہے وہ سرکاری سیکیورٹی، KPK کی سیکیورٹی، جو ذاتی سیکیورٹی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ اسکواڈ آپ کو علی امین گنڈا پور کا نظر آ رہا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے پر آپ کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، کارکنوں کا، پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رش بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ باہر آ چکے ہیں۔
تو اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا ورکروں کا بڑا رش ہے تو اس وقت خاردار تاریں بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس وجہ سے یہاں پہ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ بھی نظر آ رہی ہوں گے۔ یہ خاردار تاریں یہاں پر لگائی گئی ہیں، اس طرف میڈیا کے کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور ان خاردار تاروں کی وجہ سے پریس کانفرنس کرنے میں اس وقت انہیں مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور اسپیشلی آج پشاور سے یہاں پر پہنچے تھے اور اس وقت سکرین پر آپ کو ذرا مشکل سے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آج اتنی بڑی تعداد ہے میڈیا کی، سوشل میڈیا کی اور ورکرز کی کہ اس وقت انہیں مشکل نظر آ رہی ہے۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ مناظر دکھائے جائیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ختم ہوئی، نیب کے پراسیکیوٹر بھاگ گئے اور انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ میری طبیعت انتہائی خراب ہے، میں پیش ہی نہیں ہو سکتا، میں بول ہی نہیں سکتا۔ علی امین گنڈا پور بھی یہاں پہ پہنچے تھے، تو اس کے بعد اب علیمہ خان اور یہ اسکرین پر آپ کو بڑی تعداد میں میڈیا ورکر رہنما نظر آ رہے ہوں گے، وہ موجود ہیں اور اس وقت یہاں پہ پریس کانفرنس چل رہی ہیں۔ تو ان کلپس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ دکھایا جائے، بیہائنڈ دا سینز آپ کو دکھائے جائیں کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اس وقت وہاں پہ صورتحال کیا تھی۔ گفتگو تو آپ کو ٹی وی پہ بھی سن سکتے ہیں، آپ کے سامنے رپورٹ ہوتی ہے گفتگو، آپ بہت سارے تجزیے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب سماعت چل رہی ہو یا کوئی بڑا ایونٹ ہو تو اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال کیا تھی۔ تو اس وقت سامنے آپ کو گنڈا پور نظر آ رہے ہوں گے، علیمہ خان بھی کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔